الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم یقین کے علم سے دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین جانو، یقین کی نگاہ سے تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن نعمتوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہاری نعمتوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کل 8 آیت ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور مال کی حس، تمنا، آرزو اسے آخرت سے بے پرواہ کر دیتا ہے، آخرت سے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ مال کی کثرت، تکاثر مال کی زیادتی انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں آخرت کی طرف کوش کرنا ہے، اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں چلا جاتا ہے۔ جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم جو ہے 1000 سال دہکائی گئی تو سرخ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال پھر دہکایا تو وہ سفید ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال پھر دہکایا تو وہ سیاہ ہو گیا۔ اب جو جہنم کی حالت ہے وہ سیاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو یہ بتایا کہ دنیا میں جو آگ ہے یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، یعنی 69 حصہ جہنم کا آگ ہے اور 1 حصہ دنیا میں جو آگ ہے وہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 حصہ آگ کا کر دو تو 99 حصہ جہنم کا آگ ہے اور 1 حصہ یہ دنیا کا آگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم کا جو آگ ہے اس کا جو 100واں حصہ تھا، 99 حصہ تو وہ ہے، یا 70واں حصہ جو تھا اس کو 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے دھویا گیا، 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے دھویا گیا، تب جا کر کے دنیا کے حوالے کیا گیا، قابل استعمال ہوا۔ جب اس آگ کی حالت یہ ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو برداشت کر پائے گا؟ ایک روایت میں ہے کہ مال کا حرص انسان کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ اگر سونے کا ایک باغ انسان کے حوالے کر دیا جائے تو انسان دوسرے باغ کے سلسلے میں
آرزو اور تمنا خواہش کرنے لگتا ہے، اس کو صبر اور قناعت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی دی ہوئی چیز پر صبر کرنی چاہیے، قناعت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر جو راضی ہوتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ مال اور پیسے کا ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ دل کے اعتبار سے اگر انسان غنی ہے تو وہ مالدار ہے، اور دل کے اعتبار سے وہ بخیل ہے۔ جتنا بھی پیسہ ہو، کیا فائدہ اس پیسے سے؟ اچھا، ایک بات اور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ مال کمانا نہیں چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ مالدار ہوں گے اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہت مالدار بنا، لیکن مالداری کا جو راستہ ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ مالداری کا جو راستہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مالداری کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہونا چاہیے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ حلال حرام سب کو ایک کر کے آپ مالدار ہو گئے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، جائز طریقے سے اگر آپ نے حاصل کیا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مال اصل وہ ہے، انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ صدقہ کر دے، وہ انسان کا مال ہے، جو خرچ کر رہا ہے وہ اس کا مال ہے۔ یا یہ کہ کھا کر کے ختم کر دے، کپڑا پہن کر کے اس کو پرانا کر دے۔ برتنوں میں جمع کر کر کے مال کو رکھ رہے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ نے مال دیا، اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھاؤ، صدقہ کرو، جو غریب ہے، غربا ہے، مساکین ہے، فقراء ہے، مسافر ہے، اس پر خرچ کرو، بیمار ہے اس پر خرچ کرو، تو مال کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ مال جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہ مال اللہ کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جس مال سے بخل آتا ہو، جس مال سے حرص آتا ہو، جس مال سے تکبر اور غرور آتا ہو، جس مال سے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہو، اللہ تعالیٰ اس مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ مال کسی کام کا نہیں ہے، وہ مال انسان کو دنیا میں کام دے سکتا ہے، آخرت میں کام دے سکتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے، عن قریب جان لو گے۔ جب قبر میں پہنچو گے تو جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز عن قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جب قبر میں پہنچو گے تو یقین کے علم سے تم جان لو گے، یقینی علم کے ساتھ تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کہ ہم غفلت میں تھے، ہم غفلت میں تھے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، وہاں تم جہنم کو دیکھو گے۔ اچھا، جہنم، جہنمی تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن جو جنتی ہوگا اس کو بھی جہنم دکھایا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو جنت کی قدر سمجھ میں آئے، تاکہ اس کو جنت کی قدر سمجھ میں آئے۔ ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، یقین کی نگاہ سے تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ کون سی نعمت؟ جو اللہ نے یہاں دے رکھی، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں۔ کتنا آسانی کے ساتھ ہم اللہ کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اسی سلسلے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس صورت میں یہی چند چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ دنیا کے اندر مال کی کثرت اور مال کا بہتات ہمیں غفلت میں نہ ڈالے، ہمیشہ زبان کو اللہ کے مشغول رکھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب